برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اس مسئلے کو لے کر الجھے ہوئے رہتے ہیں کہ ہماری شریعت میں جادو ٹونا کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور ترکیب بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پر جادو کر دیا گیا، کیسے ہم جادو سے بچیں۔ عموماً ہم نے جو محسوس کیا کہ شادی کے بعد ایک آبجیکشن ہمارے سامنے عموماً لوگ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد نئی دلہن کے کپڑے کے آنچل کو کاٹ لیا گیا، اور لوگ اس وہم میں رہتے ہیں کہ آنچل کو کاٹ کر اس پر جادو کیا گیا تاکہ اس کا گھر نہ بسے۔ اس طرح کے توہمات اور اس طرح کے بے شمار جادو ٹونا کے تعلق سے باتیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں کہ جادو ٹونا کی حقیقت کچھ ہے بھی یا نہیں۔ دیکھیے، جادو ٹونا کی ایک حقیقت ہے، ہم مطلقاً اس کو منع تو نہیں کرتے کہ یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہے، اس کی ایک حقیقت ہے۔ اگر اس کا وجود نہ ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو کتابوں میں اس کے تعلق سے نہ آتا۔ کتابوں میں اس کے تعلق سے آیا بھی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلا کہ جادو کا ایک وجود ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے نا کہ حضور پر جادو کا اثر کیسے ہو گیا، اس کا ایک ماجرا الگ ہے کہ تاکہ اصل میں یہودی جو تھے نا، یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ حضور جادوگر ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ایسے ہوئی کہ حضور پر بھی جادو کا اثر ہو جائے۔ جب حضور پر جادو کا اثر ہو جائے گا تاکہ بعد میں پھر کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ یہ خود جادوگر ہیں، کیونکہ اگر جادوگر ہوتے تو جادو کا اثر کو کاٹ دیتے، اور جب کٹا نہیں، جادو اثر کر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جادوگر نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی مشیت سے حضور پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا بہرحال جادو کا ایک وجود ہے، جادو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جادو ہی سب کچھ ہے۔ جادو بالکل بھی مؤثر حقیقی نہیں ہے کہ اسی کے ذریعے کسی کی موت ہو جائے، اسی کے ذریعے کسی کا گھر ٹوٹ جائے، اسی کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے، بھائی بھائی میں جدائی ہو جائے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر جادو مؤثر حقیقی ہوتا اور اس سے سارا کام بن جاتا تو اب خود سوچئے نا، آدمی کو کام کاج کرنے، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ یہ فرنیچر والے، یہ ہوٹل والے گھروں میں بیٹھے رہتے اور جادو کرا کے ڈھیر سارے پیسے اکٹھا کر لیتے۔ 14 گھنٹہ، ایک ڈیلی، 1.5 ڈیلی، 2 ڈیلی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جادو سے ہی پیسہ بھی آ جاتا، لوگ مالدار بن جاتے، کیا ضرورت تھی؟ پتہ چلا کہ جادو ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑا بہت ضرور ہے، سب کچھ نہیں ہے۔ اور جادو اگر سب کچھ ہو جاتا پھر تو لوگ آج پی ایم کے لیے، کرسی کے لیے لڑائی کرتے ہیں، سی ایم کے لیے لڑائی کرتے ہیں، جادو سے ہی کام کرا لیتے۔ کیا ضرورت ہے الیکشن کرنے کی، اتنا خرچہ کرنے کی؟ تو بہرحال جادو کا وجود ہے لیکن بہت معمولی۔ لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ فوکس کر دیا اور اتنا زیادہ فیمس کر دیا کہ اب آدمی کو ہر چیز میں جادو ہی جادو نظر آتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھیے، جادو سے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ جادو سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ، بالکل غلط بات ہے۔ مؤثر حقیقی میرا پروردگار عالم ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے، جادو کے ذریعے سے کوئی بھی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اب رہی بات یہ کہ جادو کرنے والا، کرانے والے پر شرع کا کیا حکم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جادو اتنا گندا کام ہے کہ جادو ٹونا جو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ وہ کفر کے حد تک پہنچ چکے ہیں۔ بلکہ کچھ کام تو اس میں ایسا بھی کرنا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن مقدس کو الٹا پڑھنا پڑتا ہے، معاذ اللہ۔ انسان کے بدن سے نکلنے والی گندگی، پیشاب پاخانہ کو کھانا پڑتا ہے۔ اس طرح کے گندے گندے کام کر کے، شرع کے، اسلام کے خلاف کام کر کے آدمی جادو ٹونا میں سکسیس ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو آدمی اتنا گندا کام کرے گا اس کا ایمان رہے گا؟ بلا شبہ ناجائز و حرام بلکہ کفر تک ہے یہ۔ اسی لیے جادو ٹونا کے چکر میں بالکل نہ جائیں۔ آدمی کو اس طرح کے چکر میں نہ جا کر، اگر کچھ کام انبن ہو گیا ہے، کچھ پریشانی ہے آپ کو، تو آپ کسی اچھے عالم دین سے، عامل قرآن سے رابطہ کریں اور ان سے قرآن و حدیث کے مطابق جو تعویذات ہوتی ہیں، جو نقشے ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیا کریں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں نا کہ جادو کا کاٹ جادو کے ذریعے ہوگا۔
کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے اور شیطانی عمل کا کاٹ شیطانی عمل کے ذریعے ہوگا۔ بالکل غلط بات ہے۔ رحمانی عمل میں جو طاقت ہے اس کے سامنے شیطانی عمل کیا چیز ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ اگر یہی بات ہو تب پھر جو لوگ جادو ٹونا کر کے کافر ہوئے تو پھر جو لوگ کاٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جا کر جادو ٹونا کرائیں گے وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ تو کفر پر بڑھاوا دینا ہو گیا۔ بلا شبہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسی باتوں کے پھیر میں بالکل نہ جائیں۔ اگر کسی کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا معاملہ کوئی پیش آ گیا ہے تو کسی اچھے عامل سے رابطہ کر کے اس کا کاٹ کروائیں اور رحمانی عمل کے ذریعے کاٹ کروائیں۔ شیطانی مکر و فریب میں بالکل بھی نہ جائیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہی مشورہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ جادو ٹونا کے چکر میں بالکل نہ جائیں۔ آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، گھر میں سورہ رحمان شریف کی تلاوت کریں، گھر میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے آپ کو جادو ٹونے سے محفوظ فرما دے گا۔ ایک اور وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس کو ایسا لگے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا یا میں پریشان رہتا ہوں، بیمار رہتا ہوں، تو وہ یہ کریں کہ روزانہ 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، یا پانی میں دم کر کے اس کو پی جایا کریں۔ یا کوئی شخص اگر اس طرح سحر زدہ ہے کہ جس کے اوپر جادو ہو گیا ہو تو آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں کہ 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پانی میں دم کریں اور اس مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان 2 صورتوں کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس جادو کا کاٹ انہی دونوں صورتوں کے ذریعے سے کیا گیا تھا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، اس پر عمل کریں، آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ جائیں گے بلا وجہ جادو کے کاٹ کے نام پر یہ عامل ہوں جو خلاف شرع کام کرتے ہیں، یا گنین ہو یا اس طرح سے جو جادوگری کا کام کرتے ہیں، آپ کو لوٹ کھسوٹ کے کھا جائیں گے۔ آپ کا پیسہ کہاں سے کہاں جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے ان چکروں میں نہ جائیں، خود برباد ہوں گے، اپنے گھر والوں کو بھی آپ برباد کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں بالکل بیکار غلط باتیں ہوتی ہیں، اس حد تک نہیں ہوتی ہے جس حد تک لوگ ڈراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جادو سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ بھی ہو سکتا نا تو خود جو جادوگر ہے وہ کچھ کیے بغیر گھر بیٹھے بیٹھے ڈھیر سارے نوٹ کو جو ہے سونے کے نوٹ بنا دیتا اور 10 اور 5 کے کوائن کو سونے کا کوائن بنا کے خود عیش کرتا ہے۔ اگر ایسا ہی کچھ ہو جاتا ہے تو جادو کے ذریعے اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے، تھوڑا بہت کبھی کچھ ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے۔ اس لیے بالکل گھبرائیں نہ، ڈرے نہ، اللہ کے مقدس کتاب کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ ایسے ہر بلا مصیبت سے، جادو ٹونے سے آپ کو آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسی بلا مصیبت اور جادو ٹونے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔